وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ لقمان آیت نمبر 22. آج کا موضوع، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر جھکا دیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس کتاب کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اور اگرچہ شیطان انہیں عذاب دوزخ کی طرف ہی بلاتا ہو. سامعین کرام، سورہ لقمان آیت نمبر 22. لفظی ترجمہ: وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے، اللہ کی طرف. إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف. وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکوکار ہے، مخلص ہے. فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے تھام لیا حلقہ مضبوط. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام کاموں کی انتہا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. یعنی اللہ کے ہر چیز اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے. سامعین کرام، تھوڑا سا غور کریں، اہم آیت ہے. اور اس آیت میں آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یعنی سیدھے راستے پر کون ہے. یعنی اس کے جو موضوعات ہیں، جو آپ کہہ لیں کہ سیدھے راستے پر کون ہے، اور حق پر کون ہے، اور نجات یافتہ انسان کون ہے، فلاح یافتہ انسان کون ہے. یہ اس کے یعنی موضوعات ہیں تھوڑے سے. تو اب اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جو اپنا چہرہ جھکا دے اللہ تعالیٰ کی. یسلم کہتے ہیں جھکانے کو، چہرہ، وجہہ اپنا چہرہ، إِلَى اللَّهِ اللہ کے سامنے. وَهُوَ مُحْسِنٌ، اخلاص کی شرط کے ساتھ، تو اس نے وہ مضبوط ہینڈل پکڑ لیا. یہ مضمون سامعین کرام بنیادی ہے، اور قرآن میں ایک جگہ نہیں کافی جگہ آیا ہے. مثال کے طور پہ سورہ بقرہ میں جو آیت الکرسی ہے، اس کے بعد جو مضمون ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. وہاں بھی یہی الفاظ ہیں، یعنی یہی الفاظ ہیں. جس نے بھی فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس نے طاغوت کا انکار کر دیا اور اللہ پہ ایمان لے آیا، تو اس نے وہ مضبوط حلقہ پکڑ لیا.
لا انفصام لہا، اب وہ اسے چھوٹے گا نہیں۔ تو ایک تو یعنی پھر دوسرے ایک آیت ہے سامعین اکرام میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بلا من اسلم وجہہ للہ، یہاں اللہ ہے وہاں للہ ہے، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جس نے اپنا چہرہ جھکا دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور اس میں یہ مخلص بھی ہو، یہاں بھی اخلاص کی بات ہے وہاں بھی اخلاص کی بات ہے، تو اس کے لیے اجر ہے، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کے لیے رب کے پاس اجر ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ سامعین اکرام، یہ تمام مضامین ہیں آپ کے سامنے میں نے مختلف آیات پیش کی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اچھا اس طریقے کی ایک اور آیت بھی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تو اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینے والا ہی نجات یافتہ ہوگا، فلاح یافتہ ہوگا۔ تو بہرحال یعنی اللہ تعالیٰ کی رسی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اکٹھے مل کے اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھام لو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے سامعین اکرام کہ اللہ تعالیٰ کی وہ رسی جو ہے تو اس کو بہرحال یہ تمام مضامین ہیں، میں نے مختلف آیات آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے۔ پہلے تو میں وہ اللہ تعالیٰ کی رسی کی میں بات کرتا ہوں، پھر یہ دوسری آیت اس سے جڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھجوایا ہے بلند مقصد کے لیے۔ بلند مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلانا چاہتا ہے انسان کو، جیسا کہ وہ آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، متقین جو ہیں وہ باغات میں ہوں گے، نہریں ہوں گی، سچی بیٹھنے کی جگہ ہوگی، اور کہاں ہوں گے؟ عند ملیک مقتدر، اس مقتدر بادشاہ کے دربار میں، اس کے پاس، عند ملیک مقتدر۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا فضل ہے انسان پہ کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت، اپنی قرب اور اپنے دیدار کے لیے مخصوص کر لیا ہے، اور یہ کائنات میں اشرف المخلوقات ہے۔ سامنے کرم یہ بات ذہن میں رکھیں، انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہے، تمام پیدائش جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کی ہے، اور یہ اس کو انسان نے اپنے لیے بنایا ہے۔ اب انسان جب آ جاتا ہے، سامعین کرام میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں، جب دنیا میں آ جاتا ہے تو اس کے پاس جو دماغ ہے، جو عقل ہے، جو فہم ہے، وہ اس کی رسائی باطن تک نہیں ہو سکتی۔ یعنی انسان اپنی عقل سے اپنی فلاح اور نجات کا راستہ متعین نہیں کر سکتا۔ لیکن میں اور آپ آج کل جس ماحول میں رہ رہے ہیں سامعین کرام، اس میں انسان اپنے آپ کو تقریباً ہر انسان اپنے آپ کو افلاطون سمجھتا ہے، ارسطو اور افلاطون سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ خیر یہ ایک اس کی اخلاق رذیلہ ہے، عجب، کہ یہ خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے اور کہتا ہے انا ولا غیری، میں ہوں اور دوسرا کوئی نہیں ہے۔ ہر انسان اپنی اپنی حیثیت کے حساب سے، آپ دیکھیں سامنے کرام، بچے جو ہیں ان میں بھی یہ صفات جو ہے، یہ نفسانی خرابی جو ہے ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اور بہرحال تو انسان کی عقل کی جو ظاہری عقل ہے اس کی رسائی باطن تک نہیں ہو سکتی۔ ایک بات یہ نوٹ کرنے کی ہے، اور یہ سمجھ میں بھی آتی ہے کہ انسان کی عقل جو ہے وہ حواس خمسہ کے گرد گھومتی ہے۔ جو چیز اس کے حواس خمسہ کی زد میں آئے اس پہ تو اس کا یقین ہو جاتا ہے، باقی پہ اس کا یقین اس طرح نہیں ہوتا جیسے کہ ظاہر پہ ہوتا ہے۔ تو باطن تو اگر باطن کے یعنی باطن تک اس کی رسائی نہیں ہے، لیکن اس کا مقصد تو باطن ہے، اب ہوگا کیا؟ اس کی نجات کیسے ہوگی، اس کی کامیابی کیسے ہوگی؟ تو وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے، مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون ہمیں بیان کیا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت خداوندی کی اس کو ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا اور پہلا انسان جب دنیا میں بھجوا رہے تھے اللہ تعالیٰ، تو اس کو کیا ہدایت تھی؟ وہ سورہ بقرہ میں ہے کہ اہبطوا منہا فاما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، کہ اترو، یہاں سے اترو اور زمین میں جاؤ اور میں تمہیں بتاؤں گا، کامیابی کا راستہ میں تمہیں بتاؤں گا۔ تو جس نے بھی ان ہدایات کا اتباع کیا، اب وہ کامیابی کا راستہ ہے کیا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ اس کی تفصیل کیا ہے؟ وہ کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ کی؟ وہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ کار ہے، ضابط حیات جسے آپ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں ہدایت دوں گا، اور جس نے بھی ان ہدایت کا اتباع کیا، فمن اتبع ھدای فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، ان پہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہوگا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی طرف بلانے کے لیے ہدایت بھجوائی ہے، اور اس ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے ایک رسی کی مثال دی کہ میں تمہیں اے انسان، یعنی تم دنیا میں ہوگے اور میں آسمان سے اپنی رسی، یہ ایک تمثیل ہے، آسمان سے یعنی اوپر سے یا میری طرف سے تمہیں ایک رسی آئے گی، اس رسی کو تم سب مل کے تھام لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ تو اگر تم اس کو تھام لو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، وَلَا تَفَرَّقُوا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، تفرقہ نہ کرو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ افسوس سے یہ یہاں پہ ضرور کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے برعکس اول تو قرآن کو جو ہدایت خداوندی ہے اس کو ترک کر دیا ہے، اس میں سوچنا سمجھنا، اس کو ہدایت سمجھ کر پڑھنا یا اس سے ہدایت لینا نہیں، بس کتاب ناظرہ آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں تو آپ کی نظر میں ناظرہ کی اہمیت ہے کہ آپ ناظرہ پڑھا لیں اپنے بچے کو، اور پھر خود بھی آپ بھول جاتے ہیں قرآن کو پڑھنا، اور بچے بھی بس ناظرہ پڑھ گئے، اب پڑھو بچے، دنیا کی تعلیم، دنیا کے جہنم میں جانے کے لیے دنیا کی تعلیم حاصل کرو اور 16ویں جماعت پاس کر لو اور پھر اعلیٰ ڈگریاں لو، اور تو اس میں پھر ہم بچے کی پھر آخر تک، یعنی دیکھیں قرآن فہمی تو ہماری محدود ہو گئی ہے ناظرہ قرآن تک، سمجھنے تک نہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن کو ترجمے سے جانتے ہوں گے، یا ان کو ہر لفظ کا مطلب بھی آتا ہوگا؟ نہیں، ایسے تو نہیں ہے، کم ہیں ایسے لوگ۔ لیکن جو درسی کتابیں ہیں عام نصاب کی، جو ظاہری تعلیم ہے، آپ ایک ایک لفظ اس کا استاد، ہر مضمون کے لیے استاد ہے، اور وہ تھوڑے تھوڑے چیپٹر ہیں پھر اس کے، اور پھر ہر چیپٹر کو وہ تفصیل سے پڑھاتا بھی ہے، بلیک بورڈ پہ بھی لکھتا ہے، پھر ہوم ورک بھی دیتا ہے، کہ پھر ٹیسٹ بھی لیتا ہے آپ کا۔ یعنی درسی کتاب میں ظاہری تعلیم میں آپ کتنی محنت کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں کرنی چاہیے، ہرگز نہیں، وہ تو اپنی ایک ضرورت کی چیز ہے، وہ تو تعلیم حاصل کرنا یعنی ایک ضرورت ہے، دنیاوی ضرورت ہے، لیکن جو دین ہے، جو ہماری روحانی ضرورت ہے، دین کا علم، قرآن کا علم، جو یعنی اس کو ہم الفاظ کی حد تک اپنے خود بھی پڑھ کر اور اپنے بچے کو پڑھا کر بس بری و ذمہ ہو جاتے ہیں، بس، اور قرآن نہیں، اس کو نہ سمجھنا ہے نہ اس پر عمل تو دور کی بات ہے، سمجھنا بھی نہیں ہے اس کہ قرآن ہے کیا، قرآن میں ہے کیا۔ تو بہرحال یہ ہماری مطلب یہ ہے کہ ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں اس میں، اور ہماری سمجھ بوجھ، ہمارے جو بڑے ہیں ان کی نظر میں بھی یہ اہمیت نہیں ہے، تو ہم اس وقت جو بڑے ہیں ہماری نظر میں بھی قرآن فہمی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ایسے ہی وہ وقت کو ضائع کرنے والی بات ہو رہی ہے سامنے کا، میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اب اس میں دیکھیں اس آیت کی اگر ہم تھوڑی سی اس پہ غور کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اپنا سر جھکا دو میرے سامنے، یعنی میرے حکم کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سر کیسے جھکائیں؟
اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکام، آپ یہ تسلیم، سب سے پہلے آپ یہ تسلیم کر لیں، یہ بات بہت ضروری ہے کہ آپ کو اپنا مقصد حیات معلوم ہونا چاہیے۔ دنیا میں آپ کو آنے کا مقصد معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ ہم تو بہت سے لوگ ایسے ہیں، بلکہ اکثریت ایسی ہے کہ وہ دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے، کھا لے پی لے جی لے، یا زندگی کو انجوائے کرو۔ عام یہ انجوائمنٹ کا لفظ آتا ہے کہ ہم انجوائے کریں، فلاں جگہ سیر کو جائیں گے، فلاں جگہ، وہ جانا وغیرہ حرام نہیں ہے سامعین کرام۔ آپ یعنی مقصد اگر آپ کا اللہ تعالیٰ ہو تو مناسب تفریح آپ کر سکتے ہیں، مناسب انداز میں آپ کچھ مصروفیات رکھ سکتے ہیں جو آپ کے دین میں اللہ کی اطاعت میں حائل نہ ہو، یہ بات ضروری ہے۔ لیکن آپ کی تو ساری توجہ ظاہر کی طرف ہو گئی، بس یہی ان ہی الا حیاتنا، یہ کافرانہ خیال ہے اور کافرانہ روش ہے جو ہم نے اپنا لی ہے۔ کافر کیا کہتے تھے قرآن کے حساب سے؟ کہتے ہیں ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا ما کننا بمبعوثین۔ کافر کہتے ہیں کہ یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم مر رہے ہیں جی رہے ہیں اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ نموت و نحیا، زندہ ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، زندہ ہو رہے ہیں، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی تصور 100% ہم نے اپنا لیا ہے سامنے کا۔ آپ دیکھ لیں ہماری جو دوڑ دھوپ ہے، بھاگ دوڑ ہے، زندگی گزار رہے ہیں، کس لیے گزار رہے ہیں؟ باطن کا تو ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، سورہ روم میں آیا نا کہ یہ لوگ دنیا کے ظاہر کو تو دیکھتے ہیں لیکن باطن سے یہ لوگ غافل ہیں۔ وہم عن الآخرۃ غافلون، آخرت یعنی باطن سے یہ لوگ غافل ہیں۔ تو بہرحال سامعین اکرام یہ بات ہے اور اس کو آپ کو نوٹ کر لینا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کدھر جانا ہے۔ تو اول تو یہ ہے کہ ہم نے یعنی ہمیں یہ میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے جانا کیا ہے، ہم کہاں ہیں، ہماری منزل کیا ہے۔ تو ہماری منزل ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہوں بکا رواں تو ہے۔ ہماری منزل تو لاہوت ہے، اے طائر لاہوتی، ہماری منزل تو لاہوت ہے، عالم بالا ہے۔ تو ہماری منزل تو اللہ ہے سامعین اکرام۔ وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، قرآن کی ایک آیت ہے کہ تمہاری انتہا، تمہاری آخری منزل تو اللہ تعالیٰ ہے۔ وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، تمہاری منزل تو اللہ تعالیٰ ہے۔ جب منزل اللہ ہو گئی تو اب یہ ہے کہ اس کا اب عملی طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی ہدایات کے سامنے سر جھکا دینا، اللہ کو منزل اور مقصد بنا کے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا۔ اب جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا، اللہ کو مقصود بنا لیا، اور اس میں یہ مخلص بھی ہے۔ بعض لوگ آتے ہیں یہ پیر فقیر مزارات پہ پیر فقیروں کے ساتھ اور ڈھونڈتے پھرتے ہیں پیروں کو، یہ وہ، اول تو دیکھتے ہیں کہ ان کی کرامات کیا ہیں، پھر جب آتے ہیں تو دنیا کے لیے آتے ہیں۔ اکثر لوگ آپ دیکھیں یہ مزارات پہ لوگ جاتے ہیں، میں اس کی مذمت نہیں کر رہا، ان کا اپنا ایک وہ ہے، ایک اپنا ایک رتبہ ہے، اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کا مزار جو ہے وہ پرانوار ہوتا ہے، تو لیکن جاتے ہیں وہاں دنیا کے لیے، میرے بیٹا نہیں ہے، میرے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، خسارہ ہو رہا ہے، اور میری شادی نہیں ہو رہی، میرے بچے نہیں ہو رہے، اس کے لیے جاتے۔ میں نے دیکھا ہے نا یہ مزاروں پہ بعض وقت یہ حاضری لگاتے ہیں، جو مشہور مزار ہے نا بعض اوقات کہیں پہ، تو وہ حاضری لگاتے ہیں، جو کاروباری طبقہ ہے تو وہ ان کا کام چل بھی رہا ہے، وہ کہتے ہیں بس یہ صاحب مزار کی کرامت ہے، میرا کام چل رہا ہے، ہر جا کے حاضری لگاتے ہیں، نذرانہ دیتے ہیں، یعنی دنیا
اسی طرح آپ جاتے ہیں اگر فقراء کے پاس جاتے ہیں، اکثر یہ ہوتا ہے کہ فقراء کے پاس یعنی دعا کے لیے جایا جاتا ہے، اور دعائیں کیا ہیں؟ وہ دنیا کی ہوتی، میرا بیٹا نہیں ہو رہا، میرا یہ نہیں ہو رہا، میرا کاروبار، میرا یہ وہ، تو یہ پھر مسائل، یعنی ہم دنیا دار لوگ ہیں، اور دنیا اس میں ہے وَهُوَ مُحْسِنٌ، یہ اخلاص ہو اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع میں نہیں کہ میری تمہاری دنیا اچھی ہو جائے، دنیاوی اغراض سے پاک ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے اگر آپ رجوع کریں، اللہ والے کے پاس جائیں، تو آپ دنیاوی اغراض لے کے نہ جائیں، بلکہ اللہ والوں سے تو آپ اللہ کے راستے کی رہنمائی مانگیں، بس یہی ایک مقصد ہوتا ہے۔ تو محسن کا یہاں لفظ استعمال ہوا ہے، وہ مخلص ہو، محسن نیکوکار یا مخلص۔ ہر نیکی میں اخلاص ضروری ہے، نیکی میں اگر ریاکاری ہو تو وہ شرک بن جاتی ہے صاحبان اکرام۔ تو للہیت اور اخلاص فی الدین آپ اسے کہہ لیں، یہ اخلاص جو ہے ایک شرط ہے کہ اگر آپ نے اللہ کو اپنی منزل بنا لیا، آپ اس میں مخلص ہیں، تو پھر یہ ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے تھام لیا ہے وہ مضبوط حلقہ۔ اب حلقہ جو ہے اگر آپ لگا لیں مثال کے طور پہ، میں نے جو آیات آپ کے سامنے پیش کری کہ رسی ہے اور اس میں ایک حلقہ ہے، ایک ہینڈل ہے، ظاہر ہے کہ رسی کو پکڑنا تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن آپ کی مٹھی اگر اس حلقے میں فٹ ہو جائے، یا اس حلقے پہ آپ اس حلقے کو آپ مضبوط سے پکڑ لیں، جس کو ایک رسی یعنی جو ایک رسی سے بندھا ہوا ہے، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، مضبوط حلقہ آپ نے پکڑ لیا ہے۔ تو سورہ بقرہ کی جو میں نے آیت پڑھی کہ اگر آپ کا اخلاص ہو، آپ مخلص ہوں، اللہ آپ کا مقصود ہو، اور آپ نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کی ہدایات کے سامنے، اس کا مطلب یہ ہے فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا، اب وہ چھوٹے گا نہیں اس سے۔ ظاہر ہے سامعین کرام، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف اگر نیت خالص ہو جائے اور انسان مخلص ہو، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی مددگار بن جاتا ہے۔ حسبنا، پھر وہ مومن کہتا ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا، نعم النصیر، اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین وکیل ہے، کارساز ہے، مددگار ہے، مولا ہے۔ تو پھر انسان جو ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھیں من لہ المولا فلہ من کان للہ کان اللہ لہ، یہ حدیث ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور یہ آیت قرآن میں بھی ہے، میں آپ کو بتانے والا تھا کہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو الیس اللہ بکاف عبدہ، بندے تم میرے ہو گئے تو میں تمہارا ہو جاؤں گا، اور کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو یہ پھر اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کا ذمہ لے لیتا ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ پھر یہ مضمون کافی تفصیل سے ہے قرآن پاک میں سامعین کرام، کہ پھر یہ ہے کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ بہرحال من جاہد، سورہ عنکبوت میں بھی ہے کہ لنکفرن عنہم سیئاتہم، ان کی جو بدحالیاں ہیں ہم ہٹا دیں گے، ان کو خوشحال کر دیں گے۔ اس کی میں نے اپنی جگہ تفصیل کی ہے، لیکن یہاں جو ہے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے ایک مضبوط ہینڈل کو، مضبوط حلقے کو پکڑ لیا، جو کہ سورہ بقرہ میں ہے اب وہ اسے چھوٹے گا نہیں۔ اللہ پہ اعتماد رکھیں صاحبان اکرام، اللہ کو اپنی منزل بنا لیں اور اپنا چہرہ جو ہے اس کے حکم کے سامنے جھکا دیں اور کہہ دیں کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ اللہ تعالیٰ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیری بندی ہوں، اور تیرے
تیرے فیصلے پر میں راضی ہوں۔ وہ فیصلہ ایک تو قرآن میں ہے، اور پھر اس کی ذاتی زندگی کے مطابق جو بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں وہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ سامنے کا فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے تھام لیا مضبوط حلقہ۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمام کاموں کی انتہا ہے۔ تمام کام کا یعنی آخری نتیجہ جو ہے، یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ انسان اسباب استعمال کرتا ہے، نتیجہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تمام چیزوں کا جو آخری انجام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہی، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے نا، اس کا مطلب کہ النافع الضار اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ سامنے کرام، نفع دینے والی اور نقصان دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور یعنی اس کا یہ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ میں یہ ایک مضمون پوشیدہ ہے سامنے کرام کہ اے انسان، ہر چیز کا انجام تو میں اس کا سبب ہوں، ہر چیز کا نتیجہ میری مرضی سے مرتب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے شادی کی، شادی کر لی، اب بچے نہیں ہو رہے، اچھا بچے ہو رہے ہیں، بیٹے ہو رہے ہیں، بیٹی 4 بیٹے ہو گئے، بیٹی ایک بھی نہیں، یا 4 بیٹیاں ہیں، بیٹا ایک بھی نہیں ہے۔ تو ہر کام کا انجام اسی طرح سامنے کرام آپ لگا لیں، آپ نے کاروبار شروع کیا، وہ چل پڑا، اب وہ یعنی اس میں اس کا نتیجہ اچھا نکلا، آپ نے کاروبار کیا، نتیجہ برا نکلا، نقصان ہو گیا، یہ کیا یعنی کیسے ہوا؟ تمام کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، مادی طور پہ بھی۔ یہ آپ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم، جس نے بھی ارادہ کیا اس کا، چلیں یہ مضمون جو ہے ابھی پورا نہیں ہو رہا سامنے کرام، یہ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ پہ انشاءاللہ اگلے درس میں بات کریں گے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ ترجمہ سنا دیں، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جس نے بھی اپنا چہرہ اللہ کی طرف جھکا دیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ اس میں مخلص بھی ہے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے تھام لیا مضبوط حلقہ، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام اللہ ہی کی طرف ہے تمام کاموں کی انتہا۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ Whoever submits himself wholly to God and is a doer of good has grasped the most trustworthy handle. With God rests the outcome of all events. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔